USS साइक्लप्स اسرار کچھ دوسرے واقعات کے بارے میں بات کرتے ہوئے سال 1918 میں ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس میں USS سائکلپس شامل تھے۔ اس وقت امریکی بحریہ کے سب سے بڑے اور تیز ترین جہازوں میں سے ایک۔ یہ امریکن نیوی کے لیے بہت اہم اثاثہ تھا، خاص طور پر جب امریکہ نے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لینا شروع کیا۔ یہ فوجیوں اور کوئلے کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 4 مارچ 1918 کو USS سائکلپس پر 306 افراد سوار تھے۔ واشنگٹن کے قریب ایک شہر سے جسے ویسٹ انڈیز بالٹی مور کہا جاتا ہے، اس جہاز نے برازیل کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ لوگوں کے علاوہ اس جہاز میں 11,000 ٹن مینگنیز موجود تھا۔ اس سفر میں 9 دن لگتے تھے۔ جہاز کی روانگی کے ساتھ ہی سب کچھ ٹھیک تھا۔ موسم صاف تھا۔ روانگی کے وقت جہاز پیغام بھیجتے ہیں، لیکن یہ پیغام اس جہاز کا آخری پیغام تھا۔ اس جہاز کے سفر شروع ہونے کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اس نے سب کو چونکا دیا۔ امریکی بحریہ کے سب سے بڑے جہازوں میں سے ایک، اتنا بڑا جہاز یہ اچانک کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعہ پر اسرار تھا تو اس سے بھی زیادہ خوفناک واقعہ ایلن آسٹن کا اسرار تھا۔ 1881 میں ایلن آسٹن نامی 210 فٹ لمبا جہاز لندن سے نیو یارک تک کا سفر اس دن کے لیے بہت عام تھا، جو اس وقت بہت سے بحری جہازوں نے سفر کیا تھا۔ لیکن راستے میں ایلن آسٹن کا سامنا ایک نامعلوم جہاز سے ہوا۔ برمودا مسلسل کے قریب علاقے۔ باہر سے یہ نامعلوم جہاز بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اس میں نہ کوئی عملہ تھا نہ کوئی لوگ۔ ایلن آسٹن کے کپتان نے یہ دیکھنے کے لیے جہاز پر سوار ہونے کا فیصلہ کیا کہ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنا جہاز اس جہاز کے ساتھ لایا اور 2 دن تک انتظار کیا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آیا وہاں کوئی موجود ہے یا کسی کا سراغ بھی ہے یا نہیں۔ دوسرے جہاز سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن 2 دن تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد کپتان نے نامعلوم جہاز پر قدم رکھا۔ اس نے جہاز میں بہت سا سامان تھا اور سب کچھ اس جگہ پر تھا جہاں ہونا چاہیے تھا۔ اس دوران لوگ قزاقوں سے ہوشیار رہتے تھے۔ وہ قزاقوں کے حملے سے ہوشیار رہتے تھے جو جہازوں سے چوری کرتے تھے۔ اس نامعلوم جہاز کو اس کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا کیونکہ اس جہاز کا تمام قیمتی سامان محفوظ تھا۔ اس وجہ سے ایلن آسٹن کے کپتان نے اپنے عملے کے کچھ افراد کو جہاز پر بھیجنے کا فیصلہ کیا اور وہ دونوں جہازوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ پہلے 2 دنوں جہاز معمول کے مطابق آگے بڑھتے رہے، لیکن پھر ایک طوفان آیا۔ ان کے راستے جدا ہو گئے اور نامعلوم جہاز غائب ہو گیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد ایلن آسٹن کے کپتان نے جہاز کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس نے اسپائی گلاس کے ساتھ جہاز کو کچھ فاصلے پر رکھا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو جہاز پر کسی انسان کا پھر کوئی نشان نہ تھا۔ عملے کے ارکان کو اس نے اپنے جہاز سے دوسرے جہاز میں بھیجا تھا۔ وہ اچانک غائب ہو گئے تھے۔ وہ کہاں گئے؟ انہیں کیا ہوا؟ ہم نہیں جانتے۔ لیکن جہاز ابھی تک برقرار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایلن آسٹن کے کپتان نے ایک بار پھر جہاز کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی۔ جہاز کو چلانے کے لیے عملے کے کچھ اور ارکان بھیجے، لیکن پھر چند دنوں کے بعد ایک اور طوفان آیا اور پھر وہی کہانی دہرائی گئی۔
یہ نامعلوم جہاز الگ ہو جاتا ہے اور عملے کے نئے ارکان ایک بار پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ جب ایلن آسٹن واپس آیا تو یہ کہانی سن کر جہاز کا مالک اتنا گھبرا گیا کہ اس نے جہاز ایک جرمن کمپنی کو فروخت کر دیا۔ انہوں نے اس جہاز کا نام بدل کر میٹا رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے، جس طرح سے مارک زکربرگ نے فیس بک کا نام بدل کر میٹا رکھا، اس جہاز کا نام بھی میٹا رکھ دیا گیا۔ کیا یہ ایک دلچسپ اور افسانوی کہانی نہیں ہے؟ لیکن بدقسمتی سے دوستو، غالباً یہ واقعہ محض ایک کہانی ہے۔ چونکہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے، اس لیے اس کی صحیح طور پر تصدیق ممکن نہیں۔ اور وہ کہانیاں جو تاریخی طور پر بہت مشہور ہیں، جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کی صحیح طور پر تصدیق نہیں کی جا سکتی، سچائی کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم ان کہانیوں کو لیجنڈ کہتے ہیں، شہری لیجنڈز۔ بہت سے عقلی مفکرین کا خیال ہے کہ برمودا ٹرائنگل بھی ایسی ہی ایک داستان ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے واقعات کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے لیے بہت سے نظریات ہیں۔ کچھ لوگ غیر ملکیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ ایلن آئے تھے اور ہوائی جہاز اور بحری جہازوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سمندر کے نیچے ایک بہت بڑا سمندری عفریت ہے جو غائب ہونے کے پیچھے ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ سمندر کا یہ علاقہ عجیب ہے اور یہاں ہوائی جہاز اور جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ یہ نظریات واقعی اجنبی ہیں۔ تو آئیے ان نظریات پر توجہ مرکوز کریں جو قدرے زیادہ سائنسی لگتے ہیں۔ وضاحتوں میں سے ایک مقناطیسی پر مبنی ہے۔ دوستو، یہ بات ہے کہ زمین کا قطب شمالی اور مقناطیسی قطب شمالی دو الگ الگ نقطے ہیں۔ لہٰذا جب ایک کمپاس پر شمال کی طرف دیکھتے ہیں تو کمپاس مقناطیسی شمالی قطب کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصلی قطب شمالی کہیں قریب ہی ہے۔ اسے جغرافیائی شمالی قطب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ اس سے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ مقناطیسی اور جیوگرافک قطب شمالی کے درمیان فرق۔ عام طور پر جب لوگ کمپاس کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ زمانوں سے کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ لیکن زمین پر کچھ علاقے ایسے ہیں، اگر آپ ان علاقوں میں کمپاس استعمال کریں تو آپ کو مقناطیسی اور جغرافیائی قطب شمالی ایک ہی جگہ پر نظر آئیں گے۔ لائنز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایگونک لائنز، وہ جگہ جہاں ایسا ہوتا ہے۔ یہ ایگونک لائنز وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، لیکن پچھلے 200-300 سالوں سے لائن برمودا مثلث کے ارد گرد یا اس کے علاقے میں ہے۔ یہ بنیادی طور پر الجھن پیدا کر سکتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں اگلی عجیب بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل کا علاقہ، جب آپ اسے سیٹلائٹ کے نقشے پر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہاماس کافی کم ہے۔ کیریبین جزائر وہ چاروں طرف فیروزی رنگ سے گھرے ہوئے ہیں۔ سمندر میں یہ علاقہ اتھلے پانیوں کے ساتھ طویل فاصلے تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد گہرے سمندر کو گہرے نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے، اور جب سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا جائے تو یہ علاقہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب بحری جہاز اس علاقے میں آتے تھے تو گہرے پانی کی وجہ سے یہاں پھنس جاتے تھے۔ پوشیدہ شوال وہ مقامات تھے جہاں سمندر کے نیچے زمین کافی اونچی تھی، لیکن یہ جہازوں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب جہاز اس علاقے کے اوپر ہوتے تو وہ وہیں پھنس جاتے۔ یہ داستان یہاں ختم نہیں ہوئی۔ مزید جاننے کے لیے دیکھیے پارٹ 3۔